اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی اور مضارع کے صیغوں کی تعداد۔ آج جو ہماری بحث ہے وہ اس میں ہے کہ ماضی اور مضارع کے صیغوں کی تعداد کے بارے میں ہے۔ اب مثلاً باب فعل یفعل، جیسے النصر مدد کرنا، ٹھیک ہے، فعل یفعل النصر مدد کرنا، یہ جو فعل ہے نا، اس کی ماضی کے میرے عزیزو 14 صیغے ہیں۔ اس فعل کی ماضی کے 14 صیغے ہیں اور ترتیب اس طرح ہیں۔ 6 صیغے غیب کے ہیں، پہلے 6 صیغے غیب کے ہیں، پھر اگلے 6 صیغے مخاطب کے ہیں، 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ تو 6 غیب کے، 6 مخاطب کے 12 اور 2 صیغے متکلم کے 12 اور 2 کتنے ہو گئے جناب؟ 14 صیغے ہیں فعل ماضی کے۔ پھر آگے مزید آگا جان وہ صیغے جو غیب کے ہیں، 6 صیغے جو غیب کے ہیں، ان میں بھی نا میرے عزیز بھائیوں 3 صیغے مذکر کے ہیں اور 3 صیغے مؤنث کے ہیں۔ جو مخاطب کے ہیں ان میں بھی 3 صیغے مذکر کے ہیں اور 3 صیغے مؤنث کے ہیں، یعنی مذکر مؤنث کے ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 2 صیغے پھر متکلم کی ہیں، ایک واحد متکلم کا ہے، ایک جمع متکلم کا ہے۔ یعنی واحد متکلم یعنی ایک بندہ بولنے والا ہے، واحد متکلم ہے۔ جمع متکلم یعنی جمع ہیں، اس کو متکلم مع الغیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ فعل ماضی کے صیغے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں کہ 14 ہیں۔ تھوڑا اس نقطے کو بھی عرض کر دوں، شاید بعض کے لیے ابہام ہو کہ غیب جی ایک حاضر ہے ایک متکلم ہے، یہ ان کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، غیب یعنی جو غیب ہے، غیب ہے، حاضر نہیں ہے، ٹھیک ہے، غائب ہے، جس کو مطلب ہے ابھی وہ سامنے کیا ہے، نہیں ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ جی اس نے مارا، اس نے کوئی سامنے تو نہیں ہے نا، کوئی غیب ہے جس کی بات کر رہے ہیں، اس نے مارا۔ اچھا، غیب مخاطب یعنی وہی حاضر جس کو خطاب ہو رہا ہے، سامنے والا، تم مثلاً آپ، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخاطب۔ اور متکلم جو ہے میرے عزیزو، متکلم یعنی تکلم کرنے والا، اگر ایک آدمی بولنے والا ہو تو اسے کہتے ہیں واحد متکلم، اگر زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ جمع متکلم۔ اسی جمع متکلم کو متکلم مع الغیر بھی کہتے ہیں، یعنی متکلم کے ساتھ اور مع الغیر ہمراہ ہیں اس کے، مع غیر یعنی دوسرے بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اب جناب آ جاتے ہیں وہ جو کہا کہ النصر مدد کرنا، ٹھیک ہے، اس کے فعل ماضی کے نا صیغے کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، سیٹنگ تو ہو گئی نا جی۔ فعل ماضی کے 14 صیغے، 6 صیغے غیب کے، 6 مخاطب کے، 2 متکلم کے جو غیب کے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ مخاطب میں سے 3 مذکر کے، 3 جو ہیں مؤنث کے، اور متکلم کے 2 ہیں۔ اب جناب علی ذرا دیکھنا، ضربا نہ شروع کریں، نصرہ جو انہوں نے کہا ہے، النصر مدد کرنا، نصرا، نصرو، یہ 3 کس کے ہیں جناب؟ غیب کے ہیں، غیب کے جیسی کے بنانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ 3 مذکر کے ہیں، نصرا، نصرو، ٹھیک، مذکر کے 3 تمام۔ نصرت، نصرتا، نصرنا، یہ نصرت، نصرتا، نصرنا جو ہے یہ 3 مؤنث کے ہیں، لیکن ہیں غیب کے، وہ 3 مذکر کے، یہ 3 مؤنث کے۔ اب مخاطب کے آغا جان
6 सीगे, 3 सीगे मुज़क्कर के होने हैं और 3 मुअन्नस के होने हैं जी। मुखातब की बारी आ गई, मुखातब की। नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, ये 3 जनाब किसके हैं? मुज़क्कर के हैं। अब मुअन्नस के, नसरते, नसरतुमा, नसरतुन्ना, ये 3 मुअन्नस के हैं, मुखातबा के। ठीक है, तो मुखातब के जो 6 सीगे थे, 3 मुज़क्कर मुअन्नस के, तमाम 12 हो गए जी। अच्छा, नसर तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, नसरना जमा मुतकल्लिम का सीगा। ये अलग अलग तकसीम करके आपको दी है, लेकिन एक इकट्ठी गर्दान करते हैं। अब इन सब को आपने शामिल करके रखना है। तवज्जो जी। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरते, नसरतुमा, नसरतुना, नसरतो, नसरना। अलग अलग करके भी आपको दिए, और इन तरह जब करेंगे तो अलग अलग आप कर लेंगे। ये जनाब हो गई किसकी मेरे अजीज़ों? माजी की। माजी की है ना, मुजारे की इसी की करें। नसरा का मुजारे की है जी, यनसुरो। इसके भी मुजारे की भी ना मेरे अजीज़ों 14 सीगे हैं, जिनमें 6 गैब के हैं, 6 गैब के हैं, 6 मुखातब के हैं, 2 मुतकल्लिम के हैं। जो गैब के हैं, ठीक है, 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं। जो मुखातब के हैं 6, 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं। और आगे वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम है। ठीक है, गर्दान करता हूँ, देखना। पहले गैब के जनाब 6 सीगे, यनसुरो, यनसुराने, यनसुरूना, ये 3 किसके हैं जी? गैब के और मुज़क्कर के। यनसुरो, यनसुराने, यनसुरूना। अब जनाब गैब के और मुअन्नस के, तनसुरो, तनसुराने, यनसुरना, ये 3 हो गए जी मुअन्नस के और गैब के। मुखातब पे आ जाओ जनाब, मुखातब के, तनसुरो, तनसुराने, तनसुरूना, ये 3 मुज़क्कर के हैं और मुखातब के हैं। 3 मुअन्नस के, तनसुरीना, तनसुराने, तनसुरना, ये 3 मुखातब मुअन्नस के हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 6 पहले और 6 मुखातब के, 12 वाहिद मुतकल्लिम जी। अनसुरो जमा मुतकल्लिम ननसुरो। ठीक है, अब मैं आपके सामने इकट्ठी गर्दान कर रहा हूँ, अलग अलग करके की है। यनसुरो, यनसुराने, यनसुरूना, तनसुरो, तनसुराने, यनसुरना, तनसुरो, तनसुराने, तनसुरूना, तनसुरीना, तनसुराने, तनसुरना, अनसुरो, ननसुरो। इस एक की इन्होंने किताब में भी की हुई है, और बाकी जनाब अली कहते हैं बाकी जो बाब हैं उनको भी बेऐन ही इसी तरह आप करें। ठीक है मेरे अजीज़ों, अब ज़ारबा को मिलकर करते हैं। ज़ारबा को, ज़ारबा की माजी के 14 सीगे बनाने हैं। ठीक है, और फिर मुजारे की इंशाअल्लाह बाद में आ जाएगी। ज़ारबा की आगे जान, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबते, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रब तो ज़रबना। ज़रबा की गर्दान हो गई जनाब। ठीक है, अब इसकी मुजारे की कर लेते हैं साथ ही। मुजारे की जी, यज़रेबो, यज़रेबाने, यज़रेबूना, तज़रेबो, तज़रेबाने, यज़रेबना, तज़रेबो, तज़रेबाने, तज़रेबूना, तज़रेबीना, तज़रेबाने, तज़रेबना, अज़रेबो, नज़रेबो। माजी की भी और मुजारे की भी। अगला बाब आगा जान, अलिमा। अलिमा या अलम होता है, इसकी माजी और मुजारे जी। अलिमा, अलिमा, अलिमू, अलिमत, अलिमता, अलिमना, अलिमता, अलिमतुमा, अलिमतुन्ना, अलिमतो, अलिमना। ठीक है, मुजारे की जी, या अल्लमो, या अल्लमाने, या अल्लमूना, तअल्लमो, तअल्लमाने, या अल्लमना, तअल्लमो, तअल्लमाने, तअल्लमूना, तअल्लमीना, तअल्लमाने, तअल्लमना, अल्लमो, न अल्लमो। ठीक है, ये किसकी हो गई जनाब? माजी की, अलिमा की। मुजारे की जी, मुजारे की साथ साथ करते जाते हैं। या अल्लमो, या अल्लमो, या अल्लमाने, या अल्लमूना, तअल्लमो, तअल्लमाने, या अल्लमना, तअल्लमो, तअल्लमाने, तअल्लमूना, तअल्लमीना, तअल्लमाने, तअल्लमना, अल्लमो, न अल्लमो, अल्लमो, न अल्लमो मेरे अजीज़ों। अच्छा, इसके बाद आ रहा है बाब हमारा
مانا یمنعو ہے، ٹھیک ہے، مانا کی گردان جی، مانا مانا مانعو، منعت منعتا منعنا، منعتا منعتما منعتنا، منعتو منعنا۔ ایک مرتبہ پھر بلا کریں، ٹھیک ہے، شوق پڑ گیا جناب۔ منع منع منعو، منعت منعتا منعنا، منعتا منعتما منعتم، منعتے منعتما منعتن، منعتو منعنا۔ یمنعو کی جی، یمنعو یمنعان یمنعون، مضارع پڑھ رہے ہیں، یمنعو یمنعان یمنعون، تمنعو تمنعان یمنعنا، تمنعو تمنعان تمنعون، تمنعین تمنعان تمنعنا، امنعو نمنعو، ٹھیک ہے۔ حاسبہ کی جناب، حاسبہ حاسبہ حاسبو، حاسبت حاسبتا حاسبنا، حاسبتا حاسبتما حاسبتم، حاسبتے حاسبتما حاسبتن، حاسبتو حاسبنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جی مضارع حاسبہ کا، یا سے بو، یا سے بو جناب، یا سے بو یا سبان یا سبونا، تعصبو تعصبان یا سبنا، یا سبو یا سبان یا سبونا، تعصبو تعصبان یا سبنا، تعصبو تعصبان تعصبونا، تعصبینا تعصبان تعصبنا، آصبو ناصبو۔ یہ اس کی ہو گئی جناب علی۔ اب شاروفا کی، شاروفا پہ غور کریں، ماضی مضارع، شاروفا شاروفا شاروفو، شاروفت شاروفتا شرفنا، شرفتا شرفتما شرفتم، شرفتے شرفتما شرفتن، شرفتو شرفنا۔ ماضی جی، مضارع جی، مضارع کیا کریں، یشرفو یشرفو یشرفان یشرفون، تشرفو تشرفان یشرفنا، تشرفو تشرفان تشرفون، تشرفین تشرفان تشرفنا، اشرفو نشرفو۔ الحمدللہ جتنے بھی تھے سیگے سب کی گردانیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کہیں گردان کرتے ہوئے چھوٹی بہت کوئی اوپر نیچے ہوا ہو تو آپ معاف فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، عبارت پڑھتے ہیں، دیکھیں، ماضی اور مضارع کے صیغوں کی تعداد۔ باب فعلا یفعلو، جیسے النصر و مدد کرنا، اس کے ماضی کے 14 صیغے ہیں، 14 صیغے ہیں، 6 غائب، 6 مخاطب اور 2 متکلم کے لیے۔ غائب کے 6 صیغوں میں پہلے 3 مذکر اور دوسرے 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ مذکر کے 3 یہ ہیں، نصرا نصرا نصرو، اور مؤنث کے 3 یہ ہیں، نصرت نصرتا نصرنا۔ آگے مخاطب جی، مخاطب کے 6 میں سے پہلے 3 مذکر اور دوسرے 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ مذکر کے 3 یہ ہیں جی جناب، نصرتا نصرتما نصرتم، اور مؤنث کے 3 یہ ہیں، نصرتے نصرتما نصرتن، اور متکلم کے 2 یہ ہیں، نصرتو نصرنا۔ مستقبل کے بھی اسی طرح 14 صیغے ہیں، ینصرو ینصران ینصرونا، تنصرو تنصران ینصرنا، تنصرو تنصران تنصرونا، تنصرینا تنصران تنصرنا، انصرو ننصرو۔ یہ ماضی اور مضارع کی گردانیں ہو گئیں اگر جان۔ باقی 5 ابواب بھی اسی طرح ہیں، عرض خدمت میں نے پہلے کر دی ہیں، دوبارہ کریں گے تو شاید آپ کو زیادہ مطلب ہے تکرار کہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن گردانیں کیونکہ پہلے کر دی ہیں آپ انشاءاللہ یاد اسی سے فرمائیں۔ ضربا ضربا ضربو آخر تک جو ہے پہلے گردان کر دی ہے، علما علما علمو آخر تک گردان پہلے
ہوئی یہ جانتے ہیں، منعو آخر تک ماضی کی کر دی ہیں، حاسبو آخر تک، شرفو آخر تک، مستقبل اسی طرح یضربان یضربون آخر تک، یعنی 14 سیغے بناؤ، یعلمان یعلمون آخر تک، یعنی اس کے 14 سیغے بناتے جاؤ آگے، یمنان یمنون آخر تک، یاسبان یاسبون آخر تک لے جاؤ، یشرفان یشرفون، اس کو بھی کہاں تک لے جاؤ آگے جان؟ آخر تک لے جائیں۔ تو بحث ہماری الحمدللہ جو ہے تمام ہوئی آگے جان اس درس کے بارے میں۔ تو لطفاً انشاءاللہ عرض ہے آپ بھائیوں کی خدمت میں کہ یہ گردان جو ہے نا ضرور یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے ابواب الصرف، اس میں نا گردانیں بڑی زبردست طریقے سے لکھی گئی ہیں، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن گردانوں کا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ گردانیں جب آپ کو یاد ہو جائیں گی تو باقی آپ خود اسی وزن پہ چڑھاتے جائیں گے اور بنا لیں گے۔ اگر کسی نے بھائی نے زارا بائی یضربو کی گردان ہی یاد نہ کی شروع والی، ٹھیک ہے، تو پھر جناب عالی پھر وہ کہے کہ میں بنا لوں، صرف کا ماسٹر بن جاؤں، مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھا گیا ہے، پتہ نہیں افراد آگے نکل جاتے ہیں لیکن نا گردانیں جو ہے ابتدا میں ہی نہیں آتی تو آخر تک پھر بچے پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضرور عرض کر رہا ہوں گردانیں یاد کرنا ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک یاد نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ میں شروع میں جناب ایک بات عرض کرتا ہوں، مدرسے میں آیا تو لوگ کر رہے تھے ضربنا، ٹھیک ہے، ایسے دماغ خراب، ضربا یضربو نصرانا ینصرو لگے ہوئے جناب علی۔ کوئی نہیں تھا میرے عزیزو، درد دل آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں تھا جو ہمیں یہ بتاتا کہ بھائی یہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ تم رہے ہو تو اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے، دماغ خراب نہیں کرنا نصرا سے، یضربو سے، ضربا سے، بلکہ یہ سیغے یاد کرو گے تو قرآن سمجھو گے صحیح۔ قرآن میں سیغے آئے ہیں، پہلے مثالیں دے چکا ہوں، ماضی کے، مضارع کے، امر کے، نہی کے، یہ گردانیں آتی ہوں گی تو سیغے کا پتہ چلے گا نا کہ کون سا سیغہ آ رہا ہے، اس کے مطابق پھر معنی ہمیں کرنا آسان ہو جائے گا جان۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ صرف میر تو ہے، یا باقی جو صرف کی کتابیں لکھی گئیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، ورنہ ضربا یضربو کو کیا کرنا تھا ہم نے؟ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھو گے تو صحیح عالم پھر بنیں گے، اور پھر ہی جناب علی وہ معاشرے میں صحیح آدمی کام کر سکتا ہے، نہ کہ جناب علی اس کے بغیر۔ اس کی میں جتنی افادیت بیان کر دوں نا اتنی ہی کم ہے، اور میں پورے اپنے وجود یعنی سرتپا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں اپنے عزیزوں کو کہ اگر کوئی صرف میر کو خالی ایسے اوپر سے پڑھ نہ لے، صحیح اس کو پڑھے ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، حتیٰ تیسری مرتبہ بھی صحیح سمجھے، اس کی گردانیں دیکھے، اس کے اعلال جو ہوئے ہیں وہ ساری بہترین انداز میں سمجھ لے، تو میں تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جناب صرف کی اسے کافی مہارت ہو جائے گی، اور قرآن مجید کے سیغے نکالنے میں اسے انشاءاللہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ یہ تو کمال کی کتاب ہے جو اس عالم دین بزرگوار نے، میر سید شریف نے اس کتاب کو جو لکھا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں آغا جان کتنا عرصہ اس عالم دین کو گزر گیا ہے۔ میرے خیال میں پہلے آپ کو بتایا تھا 740 میں اس کی ولادت ہے، ٹھیک ہے، اور 800 کے پتہ نہیں اوپر کچھ نا مطلب ہے، پہلے بتایا تھا، ابھی دقیق یاد نہیں ہے کہ یہ اس دنیا سے گئے تقریباً 76 سال اس بزرگوار کی عمر بنتی ہے، اور انہوں نے یہ جناب نہ میر اور صرف میر کوئی اس انداز میں لکھی ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کہ آپ نا جس حوزے میں چلے جائیں، حوزہ علمیہ نجف چلے جائیں، قوم چلے جائیں، ٹھیک ہے، اچھا، اور پھر پاکستانی مدارس میں اہل سنت بھائیوں کے مدارس ہوں، شیعوں کے مدارس ہوں، تمام دینی مدارس میں صرف میر نے اپنی جگہ پیدا کر لی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کا کوئی نعم البدل، کوئی یہ اس کو ہٹا کر ایک اور لے کر آ جائیں طالب علموں کو پڑھانے کے لیے، پڑھائیں تو پڑھائیں لیکن یہ پڑھائیں گے، اتنی اچھی کتاب ہے، اور ہم اس کو اوپر سے گزر جائیں نہیں۔ انشاءاللہ عزیزوں سے التماس ہے دست بستہ
کہ خوب پڑھیں خوب سمجھیں، تاکہ جناب علی اس کے بغیر قرآن کا سمجھنا جو ہے مشکل ہے۔ صرف میر نہ میر یا باقی جو صرف ناو ہیں کہ کتابیں ان کو پڑھیں گے تو صحیح قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، ہمیں ان کے پڑھنے کی کوئی غرض نہیں ہے، ان کو پڑھتے ہیں تاکہ عربی زبان کو صحیح سمجھیں، عربی گرامر کو سمجھیں، اور عربی گرامر کا بھی کوئی مقصد نہیں ہمارا بذات خود، اصل ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم عاشق قرآن ہیں، ہم حدیث اہل بیت ہیں، ہم عاشق جو ہے نا ائمہ طاہرین کے جو فرمودات ہیں، جو حدیثیں ان کی، اور وہ عربی زبان میں ہیں، ان کے بغیر سمجھنا مشکل ہے۔ انشاءاللہ موفق مؤید باشی، سلامت رہیں، لیکن بھرپور توجہ دیں سر میر کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔